علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19ویں پارے کو آج انشاءاللہ ہم اس کے چند اہم نکات دیکھیں گے۔ پہلی صورت اس میں سورہ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ حق اور باطل میں تمییز کرنا بیسیکلی، اور قرآن کریم کی یہ صفت کے طور پہ ذکر ہوئی ہے، اور یہ تقریباً غالباً 790 میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اور قرآن کے اوپر جو اعتراضات تھے، جو کہ گزشتہ چند ایک صورتوں میں ہم کچھ باتیں دیکھ بھی چکے ہیں، اس کا بڑا مدلل جواب دیا ہے۔ اور پھر منکرین توحید اور آخرت مشرکین مکہ کے خلاف ایک لحاظ سے اتمام حجت ہے، اور جنت کے مستحق جو عباد الرحمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کی صفات کو بطور خاص اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا۔ چند ایک اہم نکات اس کے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، اس صورت کے اندر تبارک کا جو ورڈ ہے، لفظ ہے، اس سے 2-3 آیات شروع ہوتی ہیں، 3 آیات بطور خاص۔ تبارک کا جو معنی ہے یہ مبالغہ ہے بیسیکلی، اور اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہستی جو ہے وہ نہایت بابرکت ہے، فیض رساں ہے، اور اس کی فیض کی حیثیت یہ ہے، اس کی برکت کی حیثیت یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی جو حیثیت ہے اسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے اس فرقان کو نازل کیا ہے جو حق اور باطل میں تمییز کرنے والی کتاب ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت بابرکت ایسی ہستی ہے، ایسی فیض رساں ہے کہ اس نے اس پورے نظام کا ایک نظم بنایا ہے، کائنات کا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ پھر اسی صورت میں اسی طرح کی آیت جو تبارک الذی سے شروع ہوتی ہے، وہ کہا کہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فیض دے گا ان لوگوں کو جو لوگ دنیا میں عباد الرحمن کی صفات اپنائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم بات تھی کہ تبارک بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے والے لوگ، دین کا نہ ساتھ دینے والے، اچھے دوستوں کو نہ چننے والے، برے دوستوں کا انتخاب کرنے والے، قیامت کے دن کس طریقے سے اپنے اس بیہیویئر جو دنیا کے اندر انہوں نے اختیار کیا تھا اس کے اوپر شرمندہ ہوں گے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا مَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ یہ قیامت جب آئے گی اس کا ایک منظر ہے، اور پھر کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش ہم نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ چونکہ یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو انسان کو بسا اوقات راہ راست پر کاربند رکھتے ہیں، اور یہی وہ دوست ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں آؤ تراویح دا ٹائم ہے یا کوئی چنگا کام دا ٹائم ہے، نماز دا ٹائم ہے، تو پٹھے پاسے لان واسطے بھی وہ دوست ہی ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے انسان قیامت کے دن کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ وہ ہمارے دوست تھے کہ جنہوں نے ہمیں ذکر سے روک دیا، ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اس لیے دوستوں کا انتخاب بڑے سوچ سمجھ کے انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس ایسے دوست ہوں جو اسے نیکی پر گامزن رکھنے میں اس کی مدد کرتے ہوں تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، ان کے ساتھ نبھا کے رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سفارش کی باتیں تو بہت سنتے رہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول کی سفارش کی بجائے شکایت کی بات کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ اپنا برتاؤ برا رکھا ہے، قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اور کہیں گے
وقال الرسول، جب رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ میری قوم کے وہ افراد ہیں، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، نہ اس کی سمجھ بوجھ کے لیے تیار تھے۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی شخص کبھی اپنے بچوں کو، ویسے تو اس نے کسی کو انجینئرنگ کروائی، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو سائیکالوجسٹ بنایا، کسی کو ملٹیپل فیلڈز جو عصری تعلیم کی ہیں، اس کو ڈینائی نہیں کر رہے ہم، کرنا چاہیے، لیکن صرف اس کو کرنا اور اپنے بچوں کو کبھی بچپن میں کہیں ناظرے سے گزار دینا، اور کسی کو زیادہ تقویٰ آیا تو اس نے کہا کہ میرا بچہ حفظ کرے گا، حفظ سے گزار دیا۔ اب اس کو نہ قرآن کریم کی انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ قرآن ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ جب ڈیمانڈ نہیں اس کو پتہ تو عمل وہ خاک کرے گا، کیا کرے گا، پتہ ہی نہیں ہے اس کو، تو گویا ادھر سے سنے گا وہاں لگ جائے گا، ادھر سے سنے گا وہاں لگ جائے گا۔ جب قرآن بندہ پڑھ لیتا ہے تو آٹومیٹکلی کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو قرآن تو ایک ایک بندے کے بارے میں بات کرتا ہے، ہر ایک کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ کبھی کھول کے قرآن دیکھیں اور پوچھیں کہ میرا تذکرہ کہاں ہے، تو آپ کو بتا دے گا کہ پاجی تسی اس جگہ پہ کھڑے ہو اس ٹائم۔ تو یہ صورتحال ہے، قرآن تو ایسے کرتا ہے۔ تو قرآن کا کسی بھی پیمانے میں چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ابتدائی سٹیجز ہیں کہ انسان ناظرہ سیکھے، پھر آگے اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی۔ الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے، اور عمل میں ڈھلنے کے لیے اس کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے۔ تو یہ اس کے اوپر غور کرنا اور اپنے اپنے گریبانوں کو جھانکنا، اپنی فیملیز کے اندر دیکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پھر قرآن نے یہ بات کی کہ دین کی جو دعوت ہے، دین کا جو پیغام ہے، اس کو پھیلانا، اس کو سپریڈ کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی جہاد کبیر ہے، چھوٹا جہاد نہیں ہے۔ یعنی اس کو کوئی ہلکی بات نہ لے کہ کوئی داعی، کوئی عالم، کوئی شخص، عام شخص بھی نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ جہاد کبیر ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ آپ ان کے ساتھ، مکی صورت ہے، ابھی جہاد کے احکامات اس طریقے سے نازل نہیں ہوئے، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے جہاد کریں، جہاد کبیر، دعوت کی صورت میں، پیغام کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ ان پیغام کو پہنچانا ہر شخص پہ عمومی اور بطور خاص ایک گروہ جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اس کو اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی فیملیز سے نکالنا کہ تم سیکھ کے آؤ دین اور واپس لوٹو اور ہمیں سکھاؤ، یہ ضروری ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں عباد الرحمن کا ذکر ہے کہ اللہ کے بندوں کی صفات کون سی ہیں۔ اس کو ڈیٹیل میں آپ پڑھیے گا، میں پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں عباد الرحمن، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو معاشرہ رسول اللہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح کی لیڈرشپ اللہ کے رسول بنانا چاہ رہے ہیں، اور جو عمل ان کے مقابلے میں مشرکین مکہ کا ہے، ان کے جو لوگ ہیں ان کا کردار اور یہ رسول اللہ کے ساتھیوں کا کردار کیسا ہے، اور ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ بڑے احترام کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اور ہر جگہ انسان کو جواب دینا لازمی نہیں ہوتا، بحث مباحثہ لازمی نہیں ہوتا، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو صرف السلام علیکم کہنا ہوتا ہے، ان سے لڑنا نہیں ہوتا، جھگڑنا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ آپ ان سے پہلے لڑوں گا تو پتہ نہیں کوئی مجھے ثواب ملے گا۔ تو قرآن کہتا ہے اس کے بعد کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّةً وَقِيَامًا، رحمان کے بندے اپنے سجدے اور اپنے قیام کا خاص خیال رکھتے ہیں، نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ رحمان کے بندے اپنے رب سے دعاؤں میں کہتے ہیں رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اللہ عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ رحمان کے بندے خرچ کرنے میں ایسے بھی نہیں ہوتے کہ یسرفو، اسراف کریں، ولم یقتروا، نہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو گلے کے ساتھ لگا لیں، بالکل ہی خرچ نہ کریں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اعتدال کی کیفیت ان میں غالب رہتی ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی خاصیت ہے۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو کسی نفس کو قتل کرنا اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زنا کے قریب تک نہیں بھٹکتے۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں، قرآن کہتا ہے لا یشہدون الزور، جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، جھوٹیاں گواہیاں نہیں دیتے۔ خام خواہ وہ خواجے کا گواہ ڈڈو والی جو مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی کی ایسی خام خواہ گواہیاں اور وکالت کرنا، یہ رحمان کے بندوں کا کام نہیں ہے۔ جو بات درست ہے، صحیح ہے، وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لوگ گندی گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے خاموشی سے اکرام کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس کا حصہ بننا پسند نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ لم يخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے بن کے نہیں گر جاتے بلکہ علی هذه البصیرہ، اس بات کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تقلید کا ذہن رحمان کے بندوں کا نہیں ہوتا کہ جس کا دل کیا کرنے کا اس نے کہا بس ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے چیزوں کو سمجھنے کی عقل مندی کے ساتھ، ایسے نہیں ہے۔ بتایا گیا یہاں پہ لم يخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے اور بہرے ہو کے اس کے اوپر نہیں گرتے۔ والذین یقولون ربنا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بنا۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہے۔ ہمیں چیک کر لینا چاہیے کہ ہم ان بندوں کی لسٹ میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ شعراء ہے۔ شعراء شاعروں کی جمع ہے، شعر کی جمع ہے، تو گویا یہاں پہ شاعری کا ذکر چونکہ اینڈ میں ہے تو اس لحاظ سے اس سورت کا نام ہے۔ مکی صورت ہے، غالباً 6 سے 10 نبوی کے مابین نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک پیٹرن آپ کو نظر آئے گا۔ ترجیح، آیات ترجیح ہوتی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ اس میں کچھ آیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم نوح کا، قوم صالح کا، لوط کا، شعیب کا، موسیٰ علیہ السلام ذکر کیا، تو پھر کچھ آیات بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ چونکہ ان قوموں کا ذکر ہم آلریڈی سورہ ہود میں دیکھ چکے تو ہم ریپیٹ نہیں کر رہے، لیکن جو بار بار آیات ریپیٹ ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں انی لکم رسول امین۔ جب رسول آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، امانت دار ہوں، رسول کی صفت ہوتی ہے۔ اور کہا فاتقوا اللہ واطیعون، رسول دعوت دیتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کو، میری اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کی امپورٹنس بھی یہاں سے سمجھ آتی ہے۔ رسول کہتا ہے میں تم سے کوئی اجر کا نہیں کہتا کہ تم میری جو ہے نا مجھے کوئی اجر دو، میں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں اس لیے تمہارے پاس آتا ہوں، تم نہ بھی کچھ دو مجھے کوئی مطلب، اس میں فرق نہیں پڑتا۔ ان فی ذلک لآیہ، اور جب ساری باتیں رسول کی بات بیان کر کے قوم پہ عذاب آ گیا، سارا کچھ ہو گیا، تو اینڈ میں جو آیت ترجیح دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہیں وہ یہ ہیں ان فی ذلک لآیہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ کیسے قومیں آئی، انہوں نے بات نہیں مانی، تباہ ہو گئی، ریپلیس ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان اجریہ، یہی بات کا وما کان اکثر المؤمنین، اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، اللہ غالب ہے، کافروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لیتا ہے، اور مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے کہ کیسے کیسے ان سب اقوام پہ جو عذاب آئے اللہ نے کافروں کو پکڑا اور مومنوں کو بچایا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی، چونکہ بہت سے اعتراضات مشرکین مکہ کی جانب سے، قرآن یہاں سے آیا وہاں سے گیا، ادھر ہے، کوئی کسی سے سن کے آ جاتے ہیں، قالوا اضغاث واحلام، کوئی خواب کی باتیں ہیں، یا فلاں شخص ہے کوئی سکھا کے چلے، کچھ اس طرح کی باتیں، یا شاعری ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ تو پورا تعریف کی کہ قرآن کیا ہے، آیا کہاں سے ہے، کون لے کے آیا ہے، کس کے اوپر آیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس نبی کے مقاصد کیا ہیں، پورا ذکر کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی بتائی کہ بہت سے لوگ جس طرح کوئی کہہ رہا تھا کہ کاہن ہیں، کوئی کہہ رہا تھا شاعر ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ کیا ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو قرآن نے اس بارے میں یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول کے اندر تو شاعروں والی کوئی بات، کاہنوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اور ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کاہن ٹائپ کے لوگ کیا ہوتے ہیں، ان پہ تو شیطان نازل ہوتے ہیں، وہ ایک بات کو 100 باتیں بناتے ہیں۔ اور کہا کہ تنزل علی کل افاک نسیم، یہ شیطان تو آتے ان لوگوں پہ ہیں جو جنہوں کہتے ہیں نا کہ رج کے جھوٹا بندہ، ٹھیک ہے پنجابی میں کہتے ہیں، جو صحیح جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر، گناہ گار قسم کے بندے، ان کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں۔ تم خود رسول اللہ کے کردار سے واقف ہو۔ پھر کہا یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ بات سنتے کچھ ہیں اور جھوٹ ملا ملا کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، تم کہتے ہیں شاعری ہے، شاعری جو ہے نا کرنے والے، کوئی ادھر کی بات چھوڑتا ہے، کوئی ادھر کی بات چھوڑتا ہے، آج وہ ادھر ایک بات کرتا ہے اور اگلے دن بالکل اپوزٹ کوئی بات اور کر دیتا ہے۔ شعراء کے کلام کو پڑھ کے دیکھیں، اچھے اچھے شعراء میں بھی یہ بات موجود ہے۔ ایک دن کوئی بات ہے، ان کے لمحات، ایون علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بھی زندگی کے سٹیجز ہیں، پہلی سٹیجز میں وہ کچھ کہتے ہیں، دوسری سٹیجز میں وہ کچھ کہتے ہیں، تیسری سٹیجز میں وہ کچھ کہتے ہیں۔
تو گویا شعراء تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، ہر وادی میں وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، آپ کو کہاں اس میں ایسی بات لگی ہے؟ تو الا الذین آمنوا، چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور ان پہ اللہ کا ذکر غالب ہوتا ہے۔ شاعری پسندیدہ تب ہے کہ جب اللہ کا ذکر غالب ہو، شاعری غالب نہ ہو۔ یعنی ایک بندے کو شعر تو 100 آتے ہیں لیکن قرآن کی آیتیں اس کو ایک بھی نہیں آتی، اور وہ قرآن کی آیتیں اس کو 100 نہیں آتی لیکن شعر 100 آتے ہیں۔ یہ مطلوب نہیں ہے، قرآن کی آیتیں 100 آتی ہیں، شعر اس کو 2-4 آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن ایک بندہ پورا دن بیٹھ کے جو ہے نا وہ سالوں سال ماشاءاللہ شعر یاد کر رہا ہے اور اس کو قرآن نہ سمجھ آتی ہے نہ اس کو پتہ ہے، بالکل مطلوب نہیں ہے۔ تو قرآن نے اور حدیث مبارکہ نے اس سے منع کیا۔ اس کے بعد سورۃ النمل ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں اور مکی صورت ہے، 6 تا 10 نبوی میں اس کا نزول ہے، اور اس کے اندر جو خاص بات ہے جو ہم گزشتہ کچھ صورتوں میں تھوڑا سا چھوڑ کے بھی آئے کہ چونکہ آگے تذکرہ کسی موقع پہ ہم کریں گے، وہ جناب سلیمان اور جناب داؤد علیہ السلام کے معاملات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جناب داؤد والد ہیں، جناب سلیمان بیٹے ہیں، جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت، دانائی اور اللہ تعالیٰ نے بصیرت اور پھر حکومت عطا کی۔ قرآن نے اس کا ذکر وہ چیپٹر 2 میں بھی کیا ہے، سورۃ بقرہ میں سورۃ نمبر 2 میں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام نے طالوت کے ساتھ مل کے جالوت کو قتل کیا، ہم نے ان کو علم و حکمت بھی دی اور ان کو بادشاہت دی۔ پھر ایسی بادشاہت دی جناب داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، ان کی آواز اتنی خوبصورت کہ ان کے لیے پرندے رک جاتے، اور باقی کچھ مخلوقات ایسی جن کو ہم جمادات سمجھتے ہیں ان کا جناب داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنا، یہ ان کی خوبی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا معاملہ تھا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتا ہے، یہ سورۃ صاد تھی اوپر والی، اب سورۃ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتِينَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو تھوڑا نرم کر دیا تھا، وہ اس کو مولڈ کر لیتے تھے آسانی کے ساتھ، زنے بنا لیتے تھے، تو آلات حرب و جنگ جو ہیں اس کو بنا لیا کرتے تھے۔ تو یہ جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی تھی اور بڑے شکر گزار بندے، یہ ان کی جو بات ہے نا، یہ قرآن نے ان کی صفت بیان کی، بڑے شکر گزار بندے۔ اواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اواب مطلب یہ رجوع کرنے والا، یعنی ایسا شخص تھا اللہ کا کہ کہیں کوئی بات آگے پیچھے ہو جانی تو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ فیصلہ سازی کی جو قوت اور طاقت ہے، صلابت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد کو عطا کی۔ پھر بیٹا اللہ تعالیٰ نے جو دیا سلیمان کی صورت میں، وہ بیٹا داؤد علیہ السلام سے بڑا حکمران، اور داؤد علیہ السلام سے زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عنایت کی۔ جناب سلیمان کے بارے میں تو آتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاهُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، کہ سورۃ سبا میں جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس میں یہ چیزیں اسکپ کریں گے، چونکہ ایک جگہ پہ تذکرہ ہو جائے تو پورے پکچر سامنے آ جاتی ہے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے اوپر حکومت دی، ہواؤں کے اوپر، اور وہ ہوا کو حکم دیتے تھے کہ اتنی سپیڈ سے چلنا ہے اور اتنی سپیڈ سے نہیں چلنا، یہاں سے اٹھانا ہے وہاں پہنچانا ہے، وہاں سے اٹھانا ہے یہاں پہنچانا ہے۔ تو اس میں ایک لحاظ سے اشارہ موجود ہے کہ ہواؤں کے ذریعے آج ظاہری بات ہے ٹریولنگ ہماری بھی ہوتی ہے مختلف چیزوں کے ذریعے، واللہ عالم اس دور میں کیا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جن اللہ تعالیٰ نے ان کے انڈر کیے، بڑے بڑے دیوہیگل قسم کے جن ان کے انڈر ہوتے تھے، ان سے کام کرواتے تھے جناب سلیمان، غوطہ زن کروانا، یعملون له ما یشاء، جو کام کروانا چاہتے تھے، من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ تو ہم یہ بس کہتے تھے اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود تم شکر گزار بن جاؤ، اور وہ جناب سلیمان نہایت شکر گزار بندے تھے۔ آپ آگے دیکھیں گے ایک دو واقعات جو اس صورت میں بھی ذکر ہیں۔ جناب داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولیاں، یہ جانوروں کی مخلوقات کی بولیاں، اس کی سمجھ، علمنا منطق الطیر، ان کو سمجھ آتی تھی کہ یار یہ جانور کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ بذات خود اتنی بڑی آج کے دور میں بھی اس کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، البتہ مستقبل میں تو یہ پریڈکشن اور مختلف چیزیں بات آتی رہتی ہیں، اس کے اوپر تھیوریز آتی رہتی ہیں، ایک الگ بات۔ لیکن جناب سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی یہ نعمت عنایت کی تھی، اس نعمت کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ سورۃ نمل ہے،
چونٹی کا واقعہ بیان کیا. ایک دفعہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ جناب سلیمان باہر نکلے تو قرآن کہتا ہوا تھا فقد الطیر فقال ما لی لا ارى الحدود، بلکہ اس سے پہلے آیت ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، کہ جب جناب داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں چونٹی کی وادی کے قریب پہنچے. قالت نملۃ یا ایھا النمل، تو ایک چونٹی نے اونچی آواز سے کہا اے چونٹیوں کی جماعت ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تم ان کے قدموں کے نیچے روندے جاؤ اور تمہیں ان کو پتہ بھی نہ چلے. جناب سلیمان کو یہ بات سن گئی، اللہ تعالیٰ نے سنوا دی. فتبسم ضاحكا من قولها، مسکرا پڑے. وقال ربی اوزعنی، اگلی بات بڑی اہم ہے کہ اتنی بڑی نعمت اور ساتھ کہنے ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، کہ تو نے جو مجھے نعمت دی ہے میں اس کا شکر گزار بن سکوں. علی وعلی، مجھ پہ نعمت ہے، میرے والدین پہ بھی نعمت ہے، اور مجھے اس بات کی توفیق دے ان اعمل صالحا ترضا، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے کہ میں نیک اعمال کر سکوں، اور نیک اعمال وہ جس سے تو راضی ہو. اور پھر وہ دوسرا واقعہ بھی جو آخری واقعہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہدہد کا واقعہ اور قوم سبا کا پورا لمبا واقعہ قصہ اسی صورت کے اندر بیان ہوا ہے کہ ایک موقع پہ جناب اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے اوپر، جنات کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، ان کی زبانوں کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزاتی طور پہ حکومت عطا کی تھی. اور جناب سلیمان علیہ السلام اٹینڈنس اور یہ سارے ان کا ایک ریگولیرٹی، یعنی کچھ چیز تھی ان کے پاس، جو سسٹم تھا کوئی جس کے ذریعے پتہ لگتا تھا کون آیا ہے کون نہیں آیا. تو ایک دفعہ قرآن کہتا ہوا تھا فقد الطیر فقال ما لی لا ارى الحدود، ایک ہدہد غائب تھا تو کہا کہ بھائی ہدہد نہیں نظر آ رہا، ام کان من الغائبین، یا وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. انہوں نے کہا لأعذبنه عذابا شدیدا، بغیر پوچھے چھٹی کی ہے، بغیر پوچھے چھٹی کی ہے، اس نے آیا نہیں ہے تو میں اس کو عذاب دوں گا. اور اگر وہ کوئی ایسی بات لے کے آ گیا، البتہ کہ جو بات ریزنیبل ہوئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بہانا ہوا ہے جب اپنے استاد شاگرد میں نے کوئی شاگرد کہا میں تو بہانا ہوا تھی پھینٹی لاؤں گا میں، تو جناب سلیمان نے کہا کہ بھائی اس کی میں پھینٹی لگاؤں گا اگر یہ اس نے ایسی چھٹی کی ہے نا، ایسے نہیں آیا. تو پھر جو آیا ہدہد اس نے بتایا، اس نے کہا وجدتها انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے، یمن میں رہتی ہے، قوم سبا ہے، اور وہ جو ہے وجدتها وقومها یسجدون للشمس، سورج کی جو ہے نا وہ پوجا کرتی ہے اللہ کو چھوڑ کے. ان کی حالت دیکھو، یعنی کون کہہ رہے؟ پرندہ کہہ رہے. اور پھر یہ بات کی جناب سلیمان نے کہ اگر واقعی ایسا ہے تو انہوں نے خط لکھ کے بھیجا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، جاؤ جا کے وہاں پھینک دو اور پھر دیکھو ان کا کیا رد عمل ہے. تو ملکہ سبا جو تھی اس نے بات چیت کی، اس نے کہا کہ دیکھو اپنے ہی جو وزیر تھے کہ اس طرح خط آیا ہے، یہ سلیمان کا خط ہے، اس نے کہا کہ آپ فرما بردار ہو کے مطیع ہو کے میرے پاس آ جائیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو ہمارے پاس اسلحہ، ہمارے پاس سامان موجود ہے، لڑنے پہ آئیں گے تو ہم لڑیں گے، لیکن آپ جیسے کرنا چاہیں. تو انہوں نے کہا اچھا میں ایک ترکیب سوچتی ہوں. ترکیب یہ سوچی کہ اتنا سارا مال بھیجا جناب سلیمان کے پاس، اور وہ مال جناب سلیمان نے دیکھا تو کہا کہ یہ سوچ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں مال پسند ہے، تو اس سارے مال کو واپس بھجوایا، کہا ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں، اللہ کا جو دیا ہوا ہے وہ بہت بہتر ہے ہمارے پاس. تو اس نے سمجھ لیا کہ کوئی دنیا دار بندہ نہیں ہے. اور جو بندے بھیجے تھے وہاں پہ انہوں نے بھی آ کے جب بتایا کہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں تو ایک روب طاری ہوا. تو اس نے کہا میں خود ملنے آ رہی ہوں، پیغام بھجوایا. اور وہ خود ملنے کے لیے بھی راستے میں تھے تو جناب سلیمان کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو بتایا تھا ہدہد نے کہ اس کا تخت بہت زبردست قسم کا ہے. تو قرآن کہتا ہے جناب سلیمان نے کہا قالت یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے سرداروں کون تخت لے کے آئے گا؟ تو ایک عفریت من الجن، ایک بڑا دیو ہیکل قسم کا جن، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، مجلس جتنی دیر کی ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی ہے، اس سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. اور وہیں پہ ایک شخص تھا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کوئی کتاب کا علم تھا. اب اس کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ کتاب کا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزاتی طور پہ دیا تھا یا کوئی فزیکیلٹی کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہے، واللہ اعلم، دونوں توجیہیں ہو سکتی ہیں. تو خیر قرآن کہتے ہیں اس کے پاس علم من الکتاب تھا. اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہو. اور تخت سامنے آیا تو قرآن کہتا ہے کہ جناب سلیمان ایسے نہیں تھے
کہ وہ اس بات پہ کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے، دیکھو میری کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، آ گیا تخت تمہارے سامنے، ایسی بات نہیں تھی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل۔ ہمارے وہ حرام کی کمائی کرنے والے بسا اوقات اپنے گھر کے باہر اس لیے لکھ دیتے ہیں چلو قرآن دی آیت ہے تو تھوڑی جی جڑا نا ماشاء اللہ جو تو برکت دا اصول ہوئے گا، باہر لکھا ہوتا ھذا من فضل ربی، بندہ کتنے کام کرتا ہے پتہ لگتا ہے سارا سود دا کام ہے، خراب کام کرتا ہے تو لکھا اللہ تعالیٰ دا فضل ہے۔ اللہ ایویں دا فضل نہیں کرتا کسی دے اوتے بھائی، ہاں کسی کی حلال کی کمائی ہے تو ٹھیک ہے، تو ھذا من فضل ربی کی جگہ بھی ٹھیک کریں، لیبلونی اشکر، جو چیز اس سے پہلے بدلنے والی ہے اس کو بدلے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہ رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اگر واقعہ کلوز کریں تو کلوز میں صرف یہ بات ہے کہ جب ملکہ سبا آ گئی تو انڈسٹری جو تھی یمن سے زیادہ فلسطین کے اندر اسٹرانگ تھی، خاص طور پہ شیشہ سازی کی انڈسٹری۔ تو انہوں نے ایسا شیشہ بچھایا کہ جب وہ آئی تو اس نے اپنے جو ہے نا وہ یہاں سے ٹانگوں سے کپڑا ہٹایا کہ کہیں پانی ہے تو اس کے اندر، تو اس نے جب دیکھا کہ وہ تو پانی نہیں، قیل لها ادخل الصرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير، اس نے کہا یہ تو کوئی اتنا زبردست قسم کا شیشہ لگایا ہوا ہے کہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے کیا ہے پانی ہے۔ تو گویا وہ اسلام اس نے قبول کیا اس موقع پہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں پہ سورۃ النمل کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس سے جو حاصل شدہ اسباق ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔